محمد نبینا بنور هدینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نوح علیہ السلام. نام و نسب، پیدائش اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ. ابن جریر رضی اللہ ذخیرہ کے قول کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 یعنی 126 ایئرز بعد آئے. اہل کتاب کے تاریخ مطابق نوح علیہ السلام کی ولادت اور آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 یعنی 146 سال کے فاصلے اور صحیح ابن حبن میں ہے کہ ان کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدیوں کا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر ماشاءاللہ. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ کے قلم کیا گیا. اس نے کہا کہ آپ کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 قرن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھا اور وہ سب علم پر تھا. قرآن سے مراد اگر سادی ہو جیسے کہ اکثر حضرت کے قلم سے ظاہر ہے، تب تو دونوں انبیاء کے درمیان یقیناً 1000 کا فاصلہ ہوگا. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اس سے زیادہ مدت کی نفی نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اہل علم کے طور پر کیا ہے. ممکن ہے کہ ان کے بعد اور کئی صدیوں ہونے جن کے افراد اسلام پر قائم نہ رہے ہوں. البتہ ابو ہما رضی اللہ عنہ کے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف 10 قرن اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سب یہ لفظ ہی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. مثلاً ارشاد باری تعالی رضی اللہ فرماتے ہیں، وقال اللہم ومن القرآن منا بادہن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ہم نے نوح سے بعد بہت سے امتوں کا ہلاک کر ڈالا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرا. پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی. اور ارشاد نبی، بہترین نسل میں ہم اثر افراد ہیں. اور نوح علیہ السلام سے پہلے ایک نسل کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے. ایک صورت میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کی مدت ہوگی یعنی کہ فاصلہ ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر ماموس فرمایا جب بتان اور شیطان یعنی کہ جب اسٹیچو اور شیطان بتون پہلے زمانے میں بولتے تھے، تو اب میں آسان بھاشا میں انگلش میں اسے اسٹیچو کہوں گی کہ بت ہوتے ہیں نا، ویسے بت کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے گمراہ اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں ماموس فرماتے ہوئے اس طرح وہ پہلے رسول جنہیں زمین پر والوں کی طرف بھیجا گیا، قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگ ان سے یہی باتیں کریں گے. اس کے بعد مختلف صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے قوم نے کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا قصہ عذاب بھیجا. پھر آپ علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی. مثلاً سورہ عرفہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شروع، سورہ عنکبوت، سورہ صفات اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا ہے. ماشاءاللہ.
اور ایک مکمل صورت میں سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام ربانی دے کر ان کے قوم کی طرف ماموز فرمایا، تو آپ نے قوم کو یہ پیغام بڑھاتے آسان انداز میں پہنچایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ عرفہ میں فرماتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ہم نے نوح کو ان کے قوم کے طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کے قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں ساری گمراہ میں متابل دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھے میں کیسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پروردگار ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچتا ہوں اور تمہارے خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسے باتیں معلوم ہیں جن سے تمہیں خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کے طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو داری اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کی جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کے تخیب کے تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہوں نے خراب کر دیا، یعنی کہ خرار کر غارت کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی تو انہوں نے اس سچائی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اس پر آپ نے قوم کو دلیل کی روشنی میں دعوت غور و فکر دی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں یوں فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ، اور اے نبی، ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے قوم، اگر تم نے تمہارے یہاں رہنا ہے اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنے ناگوارا ہو تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام کرو جو میرے بارے میں کرنے چاہو، مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلومات ہو جائے اور کسی کو پوشیدہ نہ رہے۔ پھر وہ کام میرے حق میں کر گزارا اور مجھے مہلت نہ دو۔ ہاں، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کچھ معاوضہ نہیں دوں گا اور نہیں مانگنے دوں گا۔ میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار ہوں، میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے تکذیب کیا تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا، اور انہوں نے زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو خراب کر دیا۔ سو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوگا۔ جو لوگ نوح علیہ السلام کو ڈرائے تھے ان کا انجام آپ دیکھ سکتے، مطلب سورہ یونس میں فرماتے ہیں اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدلل دعوت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ گمراہ قوم عجیب و غریب دلالی سے غائب آنے کی ساری لشیش کے نوح علیہ السلام نے ان کو باطل نیتوں کے صفی جواب دی، جیسے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ہود کا ترجمہ، اور ہم نے نوح ان کے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کر دوں گا۔ سنائی دیتا ہے اگر پیغام پوچھنا چاہنے یا آؤں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو،
مجھے تمہاری نصیحت درانک عذاب کے دن خوف ہے۔ تو ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنی جیسے آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیغاروں وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے اور موٹے عقل والے ہیں، اور ہم تم پہ اپنے اوپر کسی طرح فضیلت نہیں دیکھنا بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کے طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور ان سے مجھے اپنے یہاں سے رحمت بخشش ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، جو کیا ہم کے لیے تمہیں مجبور کر سکتا ہے، اور تم ہو کہ اس نے ناخوش ہو رہے ہو، اور یہ قوم میں اسی نصیحت کے بدلے تم سے مال و زار کا خواہاں نہیں ہوں۔ میرے صلات تو اللہ کے ذمے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ اور لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو اور بدکارانہ کر رہے ہو کہ بہت غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے آیتوں میں ہمیں فرماتے ہوئے بہت سارے آیتیں ہیں، اس میں 3-4 میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھنا۔